ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف الا يقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع ان يقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذلك افضل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا من خاف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، کہ تم میں سے جو شخص خدشہ محسوس کرے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر ادا نہیں کر سکے گا، فلیوتر اولہ، اس کو چاہیے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں اپنا وتر ادا کر لے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ، اور جس کا ارادہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں کھڑا ہوگا، فلیوتر آخر اللیل، اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں ہی وتر پڑھے۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ، بے شک رات کا جو آخری حصہ ہے اور رات کے آخری حصے کی جو نماز ہے، مشہودۃ، اس کے اندر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وذالک افضل، اور یہ اس وقت میں وتر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ وتر بہت اہم ایک فریضہ ہے، جو فرض تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 5 نمازوں کے علاوہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں، حل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی فرض ہیں ان 5 نمازوں کے علاوہ؟ قال لا الا ان تطوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان 5 کے علاوہ کوئی اور فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی کرے۔ تو اس حدیث کی تناظر میں 5 نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازوں کا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ فرض نہیں ہے، ورنہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم دیتے تو وہ چیز فرض ہو جاتی، اور جو بھی حکم ہوتا ہے وہ فرض کے لیے ہوتا ہے، واجب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ صارفہ پایا جاتا ہو، کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ بات فرض نہیں ہے، تو وہ فرض سے مستحب یا مؤکدہ کی طرف وہ بات چلی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا ہے، ایک حدیث میں اس کی سند دیکھی جا سکتی ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر ہیں اور وتر کو پسند فرماتے ہیں۔ تو وتر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق واجب علی کل مسلم فرمایا ہے کہ وتر پڑھنا جو ہے وہ حق ہے، واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ تو لیکن پھر بھی وہ فرض نماز کے رہنے کی طرح نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اس حدیث میں جو مسئلہ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے شخص یہ خدشہ محسوس کرتا ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ لے۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ ہر مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے، چاہے جائے کہ ہم فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ایمان والا مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھے اور وہ باجماعت نماز نہ پڑھے۔ آج یہ کنسیپٹ ہی ختم ہو جا رہا ہے کہ جی فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، جب مرضی اٹھیں پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی جان، کوئی ایک نماز بھی جس کے اندر فجر بھی ہے، جس میں عشاء بھی ہے، کوئی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کا مطالعہ یہی بتاتا ہے۔ بعض میں تو اتنی سختی آتی ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے اگر کسی نے اذان سنی اور اس کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اذان سننے کے بعد وہ نماز باجماعت آ کے مسجد میں نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہوتی نہیں۔ ایسی سخت وعیدیں ہیں، معلوم ہوتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ جو بلا عذر جو ہے خواہ مخواہ جو ہے نا اپنی نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں۔ بہرحال اگر وہ سختی نہ بھی لی جائے، اس کا مفہوم تاکیدی بھی لیا جائے، تو پھر بھی کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے زیادہ اس میں سستی ہوتی ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نمازیں 2 نمازیں جو ہیں
یہ بھاری ہیں منافقوں پر. تو کیا ہم اپنے کو پسند کریں گے کہ ہمارا بھی منافقوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے بھی یہ بھی منافق ہے؟ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ اللہ پاک منافقوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیں کہ یہ منافق ہے. تو جب ہم نہیں چاہتے تو پھر فجر کی نماز کیوں رہتی ہے؟ تو بہرحال یہاں مسئلہ فجر کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے وتر کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رات کو نہ اٹھ سکتا ہو تو پہلی رات میں وہ اپنے وتر پڑھ لے. تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو اٹھنا چاہیے. تو اگر وہ نہیں اٹھ سکتا، مثلا تھکاوٹ ہے سارے دن کی، پچھلے دن بھی نہیں سو سکا، آج اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں وہ اٹھ نہیں سکوں گا، تو وہ احتیاطاً اپنا وتر پڑھ لے، وتر نہ چھوڑے. یہ نہ ہو کہ اس کا وتر چھوٹ جائے، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھنے کی بجائے پہلے حصے میں پڑھ لے. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو صبح اٹھنے کا، تو اس کو چاہیے کہ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، وہ رات کے آخری حصے میں ہی وتر پڑھے. فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، رات کے آخری حصے میں نماز کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جب آپ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. جب آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ساتھ ہمارے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وَذَلِكَ أَفْضَلُ، اور یہ کام بہت افضل کام ہے رات کا اٹھنا. تو رات کا اٹھنا بہت عظیم ترین کام ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا آخری بات سماعت فرما لیں کہ جو پسند کرتا ہے کہ وہ رات کو بھی اٹھے تو اس کو استغفار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ گناہوں کے بوجھ ہیں جو اٹھنے نہیں دیتے. یہ سراسر انسان کے دل کی کوئی کالک ہے، دل کی کوئی میل ہے، دل کا زنگ ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف رغبت نہیں ہونے دیتا، انسان کو اللہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا. یہ صرف اور صرف انسان کے اوپر گناہوں کا بوجھ اور بھار ہے جس کو اتارنا ہوگا. اور اس کو اتارنے کا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کثرت سے ذکر ہے. کثرت سے ذکر کر لیں، اللہ پاک کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ جب یہ کالک اور یہ میل اور یہ سیاہی اتر جائے گی نا دل سے، تو دل پھر اللہ کی طرف راغب ہوگا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا دیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں، اپنے رب کے ساتھ جی لگائیں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا